الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ چچا ماموں پر مقدم ہونے میں اشکال ہے، میت کے ولی کے طور پر اجازت دینے میں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی طبقے کے رشتہ دار ہیں، ہم طبقے کے، اس میں مرد عورت پر مقدم ہوا کرتا ہے، اور چونکہ چچا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے اور ماموں جو ہے وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چچا ماموں پر مقدم ہے۔ بس اس طرح نہیں کہتے کہ میرے نزدیک اشکال ہے کہ چچا ماموں پر مقدم و ولی کے طور پر اجازت دینے میں، لیکن اشکال ہے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس کا مطلب ماموں کی اجازت نہیں چلے گی، بلکہ چچا ہی کی اجازت لینا ہوگی۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے، اگرچہ کہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چچا ہی کی اجازت لینا ہوگی، کیونکہ احتیاط کا تقاضا اسی میں پورا ہوتا ہے کہ چچا کی اجازت لی جائے۔ اور کہا تھا کہ ہم طبقے کے کسی بھی ولی سے اجازت لی جا سکتی، اس لیے ہم طبقے کے چچا سے اجازت لے لے تو کافی ہے، اور ماموں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لے تو اچھا ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں۔ چچا مقدم ہے احتیاط کے تقاضے کے مطابق بھی ماموں پر۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ دادا میت کے بھائی پر مقدم ہے، کیونکہ دادا، نانا، نانی، دادی یہ سب طبقہ دوم میں آتے ہیں، اور بھائی بھی دوسرے طبقے میں آتے ہیں، تو دادا بھائی پر مقدم ہے۔ میت کا جو بھائی ہے اس کے اوپر دادا مقدم ہے۔ دادا باپ پر مقدم نہیں، کیونکہ باپ پہلے طبقے میں آتا ہے، دادا پہلے طبقے میں، اور دادا دوسرے طبقے میں، اور باپ جو پہلے طبقے میں۔ پہلے طبقے والا جب تک موجود ہے، دوسرے طبقے سے اجازت نہیں لی جائے گی۔ تو پہلے طبقے میں باپ موجود ہے تو باپ سے اجازت لینا ہے، اور پہلے طبقے کے لوگ موجود نہیں۔ ہاں، باپ بیٹے پر مقدم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دادا باپ پر مقدم ہو، دادا بھائی پر مقدم ہے۔ بھائی جو ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، اس میں دادا باپ پر، دادا وہ بھائی پر، جو میت کا بھائی ہے اس کے اوپر مقدم ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ جب ولایت کی بات آتی ہے تو نابالغ بچہ یا پاگل کسی میت کا ولی بننے کی اجازت، ولی بننے سے اجازت نہیں دے سکتا، یعنی ولی کے طور پر اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ پھر جو ہے کوئی دوسرے طبقے کا ولی نہیں ہے، تیسرے طبقے کا بھی ولی نہیں ہے، تو پھر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے کام کیا جائے۔ لیکن نابالغ بچہ یا مجنون وہ ولی کے طور پر اجازت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ دیوانے بھی کبھی کبھی کچھ بات اچھی کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل بھی پاگل پنے والی بات ہوتی ہے، کبھی کبھی اچھی بات بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ایک وزیر اعظم وہ پاگل خانے کا وزٹ کرنے کے لیے گئے،
تو پاگل نے وزیر اعظم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں. کہا میں بھی یہاں آیا تھا تو وہی کہتا تھا میں بھی وزیر اعظم. پاگل جو ہے اس کا کیا بھروسہ ہے، وہ کبھی اچھی بات کرتا ہے کبھی جو ہے ایسی الٹی سیدھی بات کر جاتا ہے. تو یہ کہ پاگل کبھی کبھی اجازت بھی دے سکتا ہے نا، ہمارے بچہ تو دیتا ہی ہے، لیکن پاگل بھی کبھی کبھی اجازت، میں جو اجازت دے رہا ہوں نا. تو پاگل اور نابالغ کی اجازت کافی نہیں ہے ولی کے اعتبار سے، اور اسی طرح اس شخص کی اجازت بھی کافی نہیں ہے کہ جو خود غیر حاضر ہے، ولی ہونے کے بعد خود غیر حاضر ہے، خود بھی کام نہیں کروا سکتا، جس کو مقرر کیا وہ بھی کام نہیں کر سکتا ہے. کام ہی نہیں کر سکتے تو پھر ولی بننے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جو ہے ایسے آدمی کو اپنا نمائندہ بنائے کہ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. چنانچہ خود بھی کام نہیں کر سکتا ہے اور جس کو مقرر کیا وہ بھی کام نہیں کر سکتا. ایسا غیر حاضر ولی کہ جو خود بھی کام نہیں کر سکتا اور جس کو مقرر کیا وہ بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی اجازت بھی ساقط ہو جائے گی. بس 3 لوگ ولی نہیں بن سکتے: نابالغ، پاگل، اور جو غیر حاضر خود اور اپنے نمائندے سے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ہاں ادواری ہے اور اس وقت ٹھیک حالت ہے پھر ولی بن سکتا ہے. پاگل جو پاگل پنے کی حالت میں ہو وہ اجازت نہیں دے سکتا. پاگل پنے کی حالت میں اجازت دینا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت ولی کے طور پر نہیں مانی جائے، بلکہ اس کے بعد کے طبقے والے کو دیکھا جائے. اگر پاگل پہلے طبقے میں تھا اور اس کی اجازت نہیں چلی تو دوسرے طبقے والے کو دیکھا. پاگل میں پہلے طبقے میں باپ، ماں اور بیٹے اولاد آتے ہیں، وہ نہیں ہیں تو دوسرے طبقے والے بھائی، بہن، دادا، نانا، نانی وغیرہ. تیسرے طبقے میں چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ. تو اب یہ کہ پہلے طبقے میں پاگل ہے، اس کی اجازت نہیں چلی اور کوئی پہلے طبقے کا ولی موجود نہیں ہے، تو دوسرے طبقے کی طرف امر منتقل ہو جائے گا ولایت کا، اور دوسرے طبقے والوں سے اجازت لے گا. بیٹے کو آگ بھلے کر دے، لیکن اس کے باوجود بیٹی کی میت میں بیٹا جو ہے آگ ہو جانے کے باوجود ہمارے وہاں پر اہل سنت کا ایک الگ نظریہ ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ اگر بیٹے کو آگ کر دے تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے وہاں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ بیٹے کو آگ بھی کر دے تب بھی بیٹے کو وراثت میں حصہ ملا کرتا ہے. ٹھیک ہے، باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بہت بڑا گناہ گار ہے، گناہ گار ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن وراثت سے مایوس نہیں ہوا، وراثت سے محروم نہیں ہوا کرتا ہے. آپ بیٹا وراثت سے محروم نہیں، اس طرح ولی ہونے سے بھی محروم نہیں ہے. وہ باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا اجازت دے گا، چاہے آگ شدہ ہی کیوں نہ ہو. آگ یعنی کیا؟ ناراضگی. تو اکثر جو ہے آپ دیکھیں گے باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جایا کر، یعنی اکثر سے مطلب بہت جگہوں پر آپ ملاحظہ کریں. اس طرح تو وہ جو ہے ولایت کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا انہیں. تو آگ کا مطلب ناراضگی، یعنی گناہ کبیرہ بہت شدت سے انجام دے رہا ہے. اور باپ زمانے زندگی میں بیٹے کو آگ بھی کر دے تو بھی اس کے ولی ہونے کو ساقط نہیں کیا جا سکتا اور نہ وراثت سے ساقط کیا جا سکتا. وراثت و ولایت باقی رہے گی. مرنے کے بعد بہت سے بچوں میں تبدیلی بھی واقع ہو جایا کرتی ہے اور بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے باپ کی زندگی میں کیوں خدمت نہیں کی، ماں کی جو ہے زندگی میں کیوں خدمت نہیں کی. بعد میں خدمت بھی کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی،
فاتحہ پڑھنا اور مجلس کرانا، ایصال ثواب کا کام کرنا، یہ سب جو ہے وہ مسلسل جو ہے مرنے والے والدین کو یاد کرتے ہیں۔ ایک روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ راوی نے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور پریشانی کے عالم میں ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، اس لیے جو ہے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ رکاوٹ بن گئی ناراضگی میں۔ تو راوی نے کہا کہ مولا، میں تو اس آدمی کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ تو اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور اپنے والدین کا گرویدہ تھا اور بہت ہی زیادہ عقیدت کے ساتھ خدمت کیا کرتا تھا، اور آپ کہہ رہے کہ والدین ناراض ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تم نے زندگی میں دیکھا واقعی والدین کی اپنی زندگی میں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن والدین کے مرنے کے بعد اس بیٹے نے اپنے والدین کو یکسر بھلا دیا، بالکل فراموش کر دیا، بالکل فراموش کر دیا۔ والدین مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد سے ناراض ہو سکتے ہیں، چنانچہ اولاد سے والدین ناراض ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ کہ اس بیٹے نے اپنے والدین کو مرنے کے بعد یکسر بھلا دیا۔ یہ امام باقر صاحب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی والدین ناراض ہو سکتے ہیں، اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع اللہم، یہ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، یعنی ہمارا رشتہ مرنے والے کے درمیان اب بھی باقی ہے، ایسا نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، رشتہ باقی ہے، اور باقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں اگر وہاں پر ہم نے خدمت کی تھی اور مرنے کے بعد بھول گئے تو یہ رشتہ جو ہے اس میں ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں بچہ والدین کی کوئی خدمت نہیں کرتا اور والدین زندگی میں ناراض ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے والدین کتنی بڑی نعمت تھی، ہم نے اس کی زندگی میں کوئی خدمت نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد وہ خدمت کیا کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں کرواتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ کا ثواب بھجواتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کیا کرتے ہیں، قبر پر جا جا کے سورہ یاسین پڑھا کرتے ہیں، اور مختلف جو قبروں کی جو ہے خدمت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بچہ جا کے بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے والدین جیسی عظیم نعمت کو جب تھی تو قدر نہیں کی، اب جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا چینل فریکوینسی کو کیچ کر کے تصویروں کو آپ کے ٹیلی ویژن میں لے کر آتا ہے، یہ کمپیوٹر پہ لے کر آتا ہے، یہ کمپیوٹر پر جو فریکوینسی چلتی رہتی ہے اس کے سگنلز کو اینٹینا کیچ کرتا ہے، اور کیچ کر کے تصویر کو کمپیوٹر میں یا ٹیلی ویژن میں بھیجتا ہے۔ جس طرح فریکوینسی کو کیچ کرنے کا کام یہ اینٹینا کیا کرتا ہے، والدین بھی رحمت کی فریکوینسی کو کیچ کرتے ہیں، اور کیچ کر کے جو ہے وہ بیٹے کے گھر پر اس تصویر کو رحمت کی لے کر آتے ہیں، وہ جو ہے کھینچنے کا کام ہے۔ آج کل تو سنا ہے وہ گیس کو کھینچنے کی بھی کوئی مشین آ گئی ہے، گیس کو سنا تھا، پہلے پانی کا تو سنا تھا ہم نے کہ پانی کی کو کیچ کرنے کی مشین اور کھینچنے کی مشین تھی، لیکن اب تو سنا ہے کہ گیس کو کھینچنے کی مشین آ گئی ہے جی۔ وہی تو ہم عرض کریں کہ آئسستانی اجازت دیتے کہ نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آئسستانی کہتے کہ اگر حکومت کے قانون کے خلاف ہے تو استعمال نہیں کر سکتے، وہ آئسستانی نہیں جانتے،
وہ صرف اتنا نہیں کہ قانون کے خلاف نہ کرو بس. سنا ایسے کہ حکومت اجازت نہیں دیتی ہے. اب یہ آپ کو تحقیق کرنا ہے کہ حکومت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی یا نہیں. بس تو پھر 1 لاکھ جو ہاں بس تو پھر جو ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مالی مسائل میں یا عزت و آبرو کے مسائل میں یا جان کے مسائل میں جب تک کہ انسان کو پورا پتہ نہیں چل جائے تب تک استعمال نہیں کر سکتے. 3 مسئلے. ہاں تو تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں آغا سیستانی کہتے ہیں اگر کافر کی حکومت ہے، اگر فاسق کی حکومت ہے، پھر بھی ان کے قانون کی رعایت کرنا واجب ہے. آغا سیستانی باقی مراجع سب اجازت دیتے، باقی سب آغا سیستانی کے علاوہ. آغا سیستانی کے علاوہ آغا خوئی، آغا خمینی، آغا خامنہ، باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فاسق کی حکومت ہے. فاسق کی حکومت کے اندر جتنا پیسہ امام زمان علیہ السلام کا پیسہ ہے، اور امام زمان علیہ السلام چونکہ موجود نہیں، اس لیے مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لیں تو وہ جو ہے آپ نے اجازت لے لی تو ان کا مال ہے، اور اجازت لینے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. یہ آغا خوئی اور آغا خمینی اور دوسرے لوگوں کا نظریہ. آج اس طریقے سے نہیں، نظام کی حفاظت کرنا ضروری ہے، چاہے فاسق کا نظام ہو چاہے کافر کا نظام ہو، نظام کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اب اس کے سب کچھ پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ عالم جو ہے فاسق کی حکمرانی ہے. ان کو تو سب کیا اتنی بات بھی نہیں پتہ ہوگی، سب کو پتہ ہے. نہیں، ہم سے زیادہ ان کو علم ہوتا ہے. ان کو بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ کیسا نظام چل رہا ہے. غسل صحیح ہے لیکن گناہ گار ہے. غسل صحیح ہے آپ کا، وہ گیس سے جو استعمال کیا ہوا غسل ہے، غسل صحیح ہے. بجلی استعمال کیے کنڈا لگا کر کے اور اس سے جو ہے مسجد کی لائٹ جلائیے تو مسجد کی لائٹ کے اندر نماز پڑھی تو نماز صحیح ہے، وہ نماز سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہے. گناہ گار ہے یعنی استغفار کرنا لازمی ہے. اور کوئی چیز حکومت کو دینے کی ضرورت پڑے اس میں تو دینا پڑے گا. اس میں ہاں دینا پڑے، نہیں ہو سکتا ہے زیادہ بل آئے تو اس پر دینا پڑے گا. نہیں ہاں، یا جرمانہ لگتا تو جرمانہ دینا پڑے گا مثلا. خیر، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں طرف ہی قضیہ ہے کہ اگر والدین زندگی میں ناراض ہے تو ہو سکتا مرنے کے بعد راضی ہو جائے. اگر قبر اور والدین کی مرنے کے بعد بھی خدمت کرتے ہیں تو والدین جو ہے راضی ہو سکتے ہیں. خدمت کیا ہے کہ آپ ثواب قبر میں مسلسل پہنچاتے رہیں تو والدین خود بخود راضی ہو جائیں گے کہ بچہ ہمارے لیے بار بار ثواب بھجواتا ہے. تو وہ بھی نہ صرف ہی کہ راضی ہوتے ہیں بلکہ وہ دعا بھی دیتے ہیں، اور بلکہ کچھ چیزیں برزخ سے بھجواتے بھی ہیں. وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز برزخ سے بھجوائی ہے اور کیا ہمارے حق میں دعا ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. جو خدمت کریں گے تو والدین بہت بہترین اینٹینا ہے جو رحمت اور برکتوں کو، فریکوینسی کو کھینچ کے آپ کے گھر میں لے کر آئے گا. یہ بہت اہم چیز ہے نا. والدین بزرگ یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے نا. احساس کریں تو بہت بڑی نعمت ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ وہ والد جو کہ ولی ہے وہ پہلے درجے کے ولی ہے، دادا دوسرے درجے کا ولی. اسے دادا یہاں پر باپ پر مقدم نہیں. البتہ پہلے درجے کا ولی اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، مجنون ہے، بچہ ہے، یا وہ خود بھی کام نہیں کر سکتا، جس کو مقرر کیا وہ بھی کام نہیں کر سکتا، ایسا ولی کیا فائدہ ہے؟ تو پھر اس کی ولی کی ولایت ساقط ہو جایا کرتی ہے. بیٹو بھائی میں بیٹا مقدم، بیٹا پہلے درجے کے ولایت رکھتا ہے اور بھائی جو دوسرے درجے کی ولایت رکھتا ہے. دونوں فرق ہے. بیٹا پہلے درجے میں. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آ کے ادعا کرتا ہے کہ میں میت کا ولی ہوں
یا ادعا کرتا کہ مجھے ولی کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، یا ادعا کرتا کہ میں میت کا وصی ہوں. وصی و ولی میں فرق ہوا کرتا. ولی یعنی بیٹا باپ، وصی یعنی میت نے کسی آدمی کو نام لے کر مقرر کیا ہوا، چاہے وہ رشتہ داری کچھ بھی نہ ہو. جیسے ایک آدمی نے مسجد کے پیش امام کو وصی بنایا ہے، اگرچہ کہ مسجد کے پیش امام اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اس کو وصی بنایا کہ آپ میری میت کا انتظام کیجئے گا مثلا، اور اس نے قبول بھی. ہاں، وصی بنانے میں وصی پر لازم نہیں ہے کہ اس کی وصیت کو قبول کرے. اگر اس نے قبول کر لیا کہ میں آپ کے کفن دفن نماز اور جو ہے غسل کا انتظام، تجہیز و تکفین کے انتظام کی وصیت کی تھی اور وصیت کو قبول کر لیا، اس نے قبول کر لیا، تو پھر اس پر انجام دلوانا واجب ہے. کیوں قبول کیا؟ اس کی مرضی قبول نہ کرے یا تو قبول نہیں کرے کہ بھائی یہ ذمہ داری میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ کسی اور کے حوالے کریں. اور اگر قبول کر لے تو اس پر واجب ذمہ داری بن جائے. اب اس کو غسل، کفن اور نماز اور دفن کا کام خود کھڑے ہو کر کروانا پڑے گا. ہاں، وصی مقرر کیا پھر ولی کی حیثیت نہیں. وصی مقرر کیا تو وصی مقدم ہے. وصی جو ہے ولی پر مقدم ہوا کرتا ہے، کیونکہ میت نے اس کو نام لے کے مقرر کیا، لکھ کے دیا، یا سب کے سامنے جو ہے یہ اقرار کیا کہ یہ میرے سارے کام کروائے گا مثلا. اگر کوئی آ کے ادعا کرتا، ادعا کہ میں ولی ہوں، میں وصی ہوں، یا میں ولی سے اجازت لے کے آیا ہوں، تو کیا اس کی بات چلے گی یا نہیں چلے گی؟ خالی ادعا، وہ بول رہا ہے، واقع میں ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا، واقع میں ولی ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا، واقع میں وصی ہے کہ نہیں ہمیں کیا پتا، واقع میں جو ہے اجازت لے کر آئے ولی سے یا نہیں ہمیں کیا پتا ہے. تو کیسے مان لے اس کی بات؟ تو پھر دو طریقے بتائے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ولی، وصی یا اجازت لینا ثابت ہو. نمبر ایک کہ جب اطمینان ہو جائے کہ واقعاً یہ صحیح کہہ رہا ہے، جو قرائن سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے واقعا، کہ یہ اس کا ولی یا وصی یا اجازت لے کر آیا ہے، اطمینان ہو جائے. اور دوسرا ہے کہ دو عادل گواہ گواہی دیں کہ واقعاً یہ ولی ہے یا یہ وصی ہے، یا جو ہے یہ اجازت لے کر آیا ولی یا وصی سے مثلا، اور اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے. تو اطمینان یا دو عادل گواہ، ان دو چیزوں کے ذریعے ثابت ہوگا کہ یہ جو ہے اجازت رکھتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر وہ کام کرانے کا اختیار رکھتا ہے. اور وصی جو ہے ولی پر مقدم ہے، کیونکہ اس کو خصوصی طور پر مرنے والے نے نمائندہ مقرر کیا اور کہا یہ میرے کام انجام دے. اگر اس نے قبول کر لیا تو ولی پھر اختیار ختم ہو جائے، پھر وصی کے اختیارات چلیں گے. اور اگر اس نے قبول نہیں کیا تو پھر ولی کا قانون چلے گا کہ ولی پہلے طبقے کا، یا اگر نہیں ہے تو دوسرے طبقے کا، اگر دوسرے طبقے کا نہیں تو تیسرے طبقے کا. اس طرح ترتیب سے جو ہے ولایت چلے گی. صلی اللہ علیہ